آج کی ہماری پہلی تقریر اس موضوع پر ہوگی اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ سیدنا امام عالی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ یہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں، بلکہ سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہر زمانے میں برابر ہوتا رہا ہے، اور یہ ہے کہ خود سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے اور انہیں علم تھا کہ انہیں میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اور یہی نہیں تاریخی شہادت کی بنیاد پر سرکار امام عالی مقام اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جہاں شہادت کو جانتے تھے وہیں میدان کربلا میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کی جگہوں کو بھی جانتے تھے۔ یہ تفصیلات ہم انشاءاللہ آنے والی تقریر میں عرض کریں گے۔ آج تو ہم ان روایتوں کا تذکرہ جو اصحاب سیر نے کیا ہے یا احادیث کریمہ میں جو روایتیں ملتی ہیں شہادت امام سے متعلق، ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک مرتبہ ادب کے ساتھ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چیز قریب قریب ہمارے آپ کے سب کے ذہن میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مبارک مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور یہیں پر امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت پاک ہوئی ہے، اور سرکار کی معراج پاک کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے کہ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ میں سرکار کا قیام رہا تو معراج شریف کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک سے کئی سال پہلے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جب معراج کی رات اللہ کے پیارے حبیب جنت کی سیر فرما رہے ہیں، میرے سرکار مختلف مقامات سے گزرے، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، باغات کا، محلوں کا۔ تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنت کی سیر فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب ایک مقام پر تشریف لے آئے، اور وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل محل ہیں، بڑے ہی حسن و جمال والے ہیں، اور ان دونوں محلوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ دونوں کی بناوٹ یکساں ہے، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، محلوں کی بناوٹ میں، رنگ اور بیل بوٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے
تو دونوں محلوں کے رنگ میں فرق ہے. فرق ہے تو رنگ میں فرق ہے کہ ایک محل کا رنگ سرخ ہے اور ایک محل کا رنگ سبز ہے یعنی ہرا ہے. داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سرکار کے ساتھ ہیں. حضرت روح الامین بھی ساتھ میں ہیں اور قدسیوں کی جماعت ہے. سرکار نے داروغہ جنت حضرت رضوان سے فرمایا کہ اے داروغہ جنت یہ بتاؤ ان دونوں محلوں کے بارے میں کہ جب ان کی ہر چیز یکساں ہے، ایک طرح ہے، بناوٹ تعمیر ہر چیز ایک طریقے پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ دونوں کے رنگوں میں فرق کیوں ہے کہ ایک کا رنگ سبز ہے ایک کا رنگ سرخ ہے؟ آخر یہ رنگ کا فرق کس لیے ہے؟ تو علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کا یہ سوال، یہ ارشاد سن کر رونے لگے اور سر جھکا لیا. بولنے کی ہمت نہیں رہی ان میں. سرکار اپنے جواب کے منتظر ہیں. تو حضرت روح الامین علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس راز کو یہ نہیں بیان کر سکیں گے، اس راز کو میں بیان کیے دیتا ہوں. اے اللہ کے پیارے رسول، آنے والا وقت وہ آئے گا کہ جب پروردگار عالم آپ کو دو نواسے عطا فرمائے گا، دو شاہزادے عطا فرمائے گا. بڑے شاہزادے کا نام حسن ہوگا اور چھوٹے شاہزادے کا نام حسین ہوگا. اے اللہ کے پیارے حبیب، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کے بڑے نواسے جن کا نام حسن ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو زہر دیا جائے گا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت واقع ہوگی، اور شہادت کے وقت اسی زہر کے اثر سے ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا، ان کے چہرے کا رنگ ہرا ہو جائے گا. تو یہ سبز محل آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی کے لیے ہے ان کی شہادت کے رنگ کے مطابق، اور دوسرے نواسے جن کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا میں ہوں گے. وہ وقت آئے گا 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا، اور شاہزادے حسین دین کی آبرو بچانے کے لیے دین حق پر استقامت دکھاتے ہوئے اپنا گلا کٹا دیں گے. تو شہادت کے وقت انہی کے خون سے ان کا چہرہ سرخ ہوگا. تو یہ سرخ محل امام حسین شہید کربلا کا ہے ان کی شہادت کے رنگ کے مطابق. تم آپ غور کرو، سوچو، یہ معراج کی رات ہے. جنت کے باغوں میں امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی تو امام حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، لیکن پیدائش سے پہلے شب معراج شہادت امام حسین کا تذکرہ جنت کے باغوں میں ہو رہا ہے. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام حسین کی شہادت یہ پوشیدہ چیز نہیں تھی. ان کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہوا ہے، پیدائش سے پہلے بھی ہوا،
پیدائش کے وقت بھی ہوا اور بعد میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دیکھو شہادت امام کا مقام۔ اور پھر اب دوسری روایت حدیث پاک کی یہ بھی سامنے رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ سیدنا امام حسین کا مقام اور آپ کی شہادت کا معاملہ اللہ کے حبیب نے بھی بیان فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی علم تھا، حضرت علی مرتضی کو بھی علم تھا، اور کم و بیش اکثر صحابہ کو بھی علم تھا کہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ پہلی روایت کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے کھلا رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے سرکار پیار فرما رہے ہیں، بالکل ابھی بچپنا ہے، اور کبھی اللہ کے پیارے حبیب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلوئے پاک کو چومتے ہیں محبت کے ساتھ، کبھی رخساروں کو سونگھتے ہیں۔ لوگوں نے، علماء نے اس میں ذکر کیا کہ آخر اللہ کے پیارے حبیب امام حسین کے رخساروں کو سونگھا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی علماء نے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہما ریحانی فی الجنہ، یعنی یہ میرے دونوں نواسے، یعنی امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، سرکار فرماتے کہ یہ میرے دونوں نواسے، یہ میرے جنتی پھول ہیں، اور پھولوں کو بہرحال سونگھا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا اکثر و بیشتر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے رخساروں کو سونگھا کرتے تھے۔ تو سرکار پیار فرما رہے ہیں، کبھی امام حسین کے رخساروں کو سونگھتے ہیں، کبھی گلوئے پاک کو محبت سے چوم لیتے ہیں۔ انداز ہے سرکار کا۔ اتنے میں حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، سلام کیا سرکار کو۔ سرکار نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے حضرت جبریل علیہ السلام، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاہزادے حسین کے ساتھ میں نے آپ کی محبت کا برتاؤ دیکھا، محبت کا انداز دیکھا۔ کبھی آپ مبارک رخساروں کو سونگھتے ہیں، کبھی گلوئے پاک کو چوم رہے ہیں، تو آپ کی اس محبت کی ادا کو ہم نے دیکھا۔ تو آنے والے وقت میں میدان کربلا میں امام حسین کا امتحان اور شہادت کا منظر میری نظروں میں آ گیا کہ آج وہ گلوئے پاک جس کو آپ محبت سے چوم رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، وہ وقت بھی آئے گا کہ میدان کربلا ہوگا۔ یہ شاہزادے حسین 3 دن کی بظاہر بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوں گے، اور اسی گلوئے پاک پر ظالم خنجر چلا کر انہیں شہید کریں گے،
اور وہ رخسار مبارک جسے آپ سونگ رہے ہیں انہی کے خون سے وہ سرخ ہو جائے گا۔ تو آپ کی محبت کی ادا کو دیکھا، آپ کا انداز کرم دیکھا، اور میدان کربلا میں ان کی شہادت اور صبر و رضا کا منظر بھی میرے سامنے آ گیا، اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ اسی وقت حضرت روح الامین علیہ السلام نے میدان کربلا کی مٹی لا کر دی جو ہلکے سرخ رنگ کی تھی، اس میں کچھ کنکریاں ملی ہوئی تھیں، اور ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس میدان کربلا کی اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں شاہزادے حسین شہادت کا جام نوش کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو لیا، اور جب اسے سونگھا تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، اس مٹی سے مصیبت اور پریشانی کی مہک آ رہی ہے۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو محفوظ کر لو، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو اس دن یہ سمجھ لینا کہ آج میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سرکار کا علم غیب دیکھو، ایک ایک ادا بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ خود سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ رکھا تھا، اور جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں شہادت پائی، میں اپنے حجرے میں تھی، کانوں میں ایسی غیبی آوازیں آئیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، اور جب اس شیشی کو میں نے دیکھا تو جو خاک اللہ کے حبیب نے میدان کربلا کی مجھے دی تھی اور میں نے اس میں رکھا تھا، ساری مٹی خون بن چکی تھی، اور جو کنکریاں باقی تھی ان سے خون کی دھار جاری تھی۔ مجھے یقین آ گیا کہ آج میرے شاہزادے امام حسین نے کربلا میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ میاں ہر موڑ پر شہادت کا تذکرہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہادت کوئی اچانک واقعہ ہوا، یا میدان کربلا میں امام حسین پہنچے اور یہ واقعہ رونما ہو گیا جیسا کہ بدعقیدہ اور گمراہ کہتے ہیں؟ یہ محض جھوٹ اور فریب ہے۔ میرے امام کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو ایک دو روایتوں کا تذکرہ ہم اور کر دیں۔ میں آئیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہیں پر ضمناً ایک روایت اور سامنے آ گئی کہ سیدنا امام حسین کی مقبولیت کو دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کتنے محبوب تھے، کتنے مقبول تھے، اور قرب کا کیسا مقام تھا۔ روایتیں ملتی ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپنا اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت کے شاہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپنا، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کے صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، اور آپ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن شریف سے تھے۔
آپ کا بھی بچپنا ہے، یعنی یہ صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم اور امام حسین نواسے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک زانو پر سیدنا امام حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسرے زانو پر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ قریب قریب دونوں شاہزادوں کی عمر تھوڑے بہت فرق سے یکساں ہی تھی۔ سرکار دونوں شاہزادوں سے پیار فرما رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت روح الامین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، رب تبارک و تعالی آپ کو سلام فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر یہ کہو کہ یہ دونوں شاہزادے ان کے پاس جمع نہیں رہیں گے، دو میں سے ایک کو منتخب کر لیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ دو میں سے ایک کو منتخب کر لیں، یا تو چاہے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو منتخب کر لیں اور یا اپنے نواسے شاہزادے حسین کو منتخب کر لیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی چاہت، کرم دیکھیں، سرکار نے خیال فرمایا کہ اگر میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو منتخب کرتا ہوں تو لازمی چیز ہے کہ میرے نواسے شاہزادے حسین کا انتقال ہوگا، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو مجھے بھی صدمہ ہوگا، میری شاہزادی میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی صدمہ ہوگا، علی مرتضی کو بھی صدمہ ہوگا، بڑے نواسے حسن مجتبی کو بھی صدمہ ہوگا۔ اور اگر میں شاہزادے حسین کو منتخب کر لیتا ہوں تو میرے صاحبزادے میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوگا، تو ان کے انتقال کا غم تنہا میں برداشت کر لوں گا، میری زوجہ محترمہ ماریہ قبطیہ برداشت کر لیں گی۔ تو یہ خیال فرما کر اللہ کے حبیب نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، ہم نے اپنے نواسے شاہزادے حسین کو چن لیا، ہم نے ان کو منتخب کر لیا۔ اور راوی کہتا ہے کہ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، بات ہونی تھی ہو گئی۔ راوی اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب کبھی بھی شاہزادے حسین اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آتے، سرکار کی نگاہ پڑتی، تو کبھی کبھی اللہ کے پیارے حبیب از راہ محبت صحابہ سے فرمایا کرتے کہ اے صحابہ، میرے حسین کو اچھی طرح پہچان لو کہ یہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں نے ان پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ میاں شاہزادے حسین کی محبوبیت دیکھو۔ اب ایک پہلو سوچ لو کہ جب شاہزادے حسین اتنے محبوب ہیں اللہ کے پیارے حبیب کو کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر دیا، تو پھر میدان کربلا میں جن ظالم اور شقی یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم اٹھایا، انہوں نے قلب پاک مصطفیٰ کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، اور جب قلب رسول کو ستایا ہے تو ان ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ان کے لیے کوئی دوسرا مقام نہیں ہوگا۔ سوچنے کی چیز